حاجی صاحب نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایک فیکٹری لگا لی۔ اب وہ دن رات وہیں رہنے لگے تھے۔ وہ 16 سے 18 گھنٹے کام کرتے اور تھک کر وہیں گیسٹ ہاؤس میں سو جاتے۔ لوگ ان کی اس تبدیلی پر حیران تھے، کیونکہ حاجی صاحب نے اپنی زندگی کے پچھلے 30 سال عبادت اور ریاضت میں گزارے تھے، اور وہ ایک پہنچے ہوئے صوفی بزرگ کے طور پر بھی مشہور تھے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں میں اتنا اثر دیا تھا کہ دور دور سے لوگ اپنی حاجتیں لے کر ان کے پاس آتے تھے، مگر پھر اچانک انہوں نے خانقاہ چھوڑی اور کاروبار شروع کر دیا۔ ان کی یہ کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی اور کتے پر ہی ختم ہوئی۔ حاجی صاحب کی 35 سال کی عمر تھی جب انہوں نے پہلی بار کاروبار چھوڑا تھا۔ اس وقت ان کی گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ ایک دن وہ فیکٹری پہنچے تو دیکھا کہ ایک درمیانے قد کا کتا گھسٹ گھسٹ کر گودام میں جا رہا ہے۔ کتا شدید زخمی تھا، شاید کسی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا جس سے اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں۔ حاجی صاحب کو اس پر رحم آیا اور انہوں نے ڈاکٹروں کو فون کرنے کا سوچا، مگر اچانک ان کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا اور انہوں نے فون رکھ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کتا اتنا زخمی ہے کہ خود چل کر کھانا تلاش نہیں کر سکتا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اسے رزق کیسے پہنچاتا ہے۔ وہ خاموشی سے مشاہدہ کرنے لگے۔ شام کو انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک تندرست کتا اندر داخل ہوا جس کے منہ میں بوٹی تھی۔ اس کتے نے زخمی کتے کو جگایا، بوٹی خود چبا کر نرم کی اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ پھر اس نے پانی کے حوض میں اپنی دم گیلی کی اور زخمی کتے کو چسائی تاکہ اس کی پیاس بجھ سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حاجی صاحب کے دل پر گہرا اثر ہوا اور انہوں نے خود سے سوال کیا کہ اگر اللہ اس زخمی کتے کو رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا؟ اسی وقت انہوں نے اپنی فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ وہ 30 سال تک صوفی بابا کے نام سے مشہور رہے اور لوگ ان کے پاؤں کی خاک کو تبرک سمجھنے لگے۔ پھر ایک دن ان کی بیٹھک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ صوفی بابا عقیدت مندوں کو وہی کتے والا قصہ سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھا اور دنیا چھوڑ دی۔ وہاں ایک نوجوان پروفیسر بھی بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سن کر قہقہا لگایا اور کہا کہ صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل وہ زخمی کتا نہیں تھا بلکہ وہ تندرست کتا تھا جو اسے کھانا کھلاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کی مجبوری کے بجائے اس صحت مند کتے کی خدمت اور ایثار کو دیکھا ہوتا۔ اگر آپ فیکٹری چلاتے رہتے تو آج سینکڑوں لوگوں کا چولہا جل رہا ہوتا۔ پروفیسر نے مزید کہا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ تندرست کتا اوپر والا ہاتھ تھا اور زخمی کتا نیچے والا۔ ایک سخی کاروباری انسان 10,000 نکمے درویشوں سے بہتر ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں۔ یہ بات صوفی بابا کے دل کو لگی اور انہیں پسینہ آ گیا۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے توکل کا غلط مطلب لیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت بیٹھک کو تالا لگایا اور دوبارہ اپنی فیکٹری کھول لی۔ اب وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے اور کاروبار کر کے سینکڑوں خاندانوں کا سہارا بھی بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، حقیقی توکل یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور دوسروں کا محتاج بن جائے، بلکہ اصل توکل اور بندگی یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور اس مقام پر پہنچے جہاں وہ اللہ کے دوسرے بندوں کی مدد کر سکے۔ اللہ کو دینے والا ہاتھ زیادہ پسند ہے، اس لیے آپ بھی دینے والے بنے۔